یہی تو قرآن پاک میں سمجھاتا ہے. اور حضرت لقمان حکیم نے بھی یہی سمجھایا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. آپ کبھی کبھی بیٹھ کے، کبھی کبھی گھروں میں بیٹھ کے اپنی اولادوں کو یہ نصیحتیں بھی کیا کریں. سمجھداری والی باتیں بھی کبھی ہوتی ہیں. مال و دولت کی، جائیداد کی، یہ ہر ایک کوئی کرتا ہے، لیکن مسلمان کا کام یہ جو قرآن نے طریقہ کار بتایا وہ بھی تو کی جائے، وہ بھی تو سمجھایا جائے نا کہ بیٹا یہ روٹی جو کھا رہا ہے، یہ روزی جو تجھے مل رہی ہے، یہ تیرے کام جو ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری حاجتیں پوری کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ تربیت کی ضرورت ہے. تو بیٹے کو یہی نصیحت کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور یہ نصیحتیں جو بندہ اپنے اولاد کو کرے، یہ نصیحتیں جو دوسرے کو کرے، اللہ فرماتے ہیں یہی تو حکیم ہے، یہی تو سمجھدار ہے، یہی تو بندہ سمجھدار کہلانے کے لائق ہے. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بیٹے اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک تو کرے گا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا، سب سے بڑی زیادتی ہوگی. تو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، عبادت حق کا نہ ہوتا. بندہ یہ جب یہ چھوڑ کر کسی غیر کے آگے جاتا ہے تو یہی تو زیادتی ہے، یہی تو سب سے بڑا ظلم. اور اسی قرآن کی آخری آیات، وہ جو صفات میں نے آپ کے سامنے ذکر سورہ لقمان کی آخری آیت، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے بارے میں فرمایا. کیا؟ میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ عنده علم الساعة ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، اے دنیا والوں، ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. کب آئے گی؟ ہاں نشانیاں ضرور بتا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ضرور بتا دی. سورج مغرب سے شروع ہوگا، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، امام مہدی کی آمد ہوگی، دجال اور یاجوج ماجوج دنیا میں، یہ ساری نشانیاں بتا دی.